الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر سے فارغ ہونے کے بعد میں سن 7 ہجری کے اندر جب واپس آتے ہیں تو ذوالحجہ کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 لوگوں کو بنو سلیم کی طرف ابو العوجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں روانہ کرتے ہیں تاکہ ان کی اسلام کی طرف رہنمائی کی جائے، لیکن وہ لوگ اسلام کی طرف آنا تو دور کی بات لڑائی پہ آ جاتے ہیں اور دونوں جانب سے لڑائی ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں آخر میں، اور 2 لوگ قیدی بنا لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب بن عبداللہ کی ماتحتی میں قریباً 200 صحابہ کرام کو فدق کی طرف روانہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ چند مہینے پہلے ہی ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے تمام لوگوں کو شہید کر دیے تھے، سوائے ایک جو زخم خوردہ تھے وہ باقی بچے تھے۔ اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قداعہ کی طرف 15 صحابہ کرام کو کعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ماتحتی میں روانہ کیا جاتا تاکہ ان کو اسلام کی طرف دعوت دی جائے اور یہ بتلایا جائے کہ اسلام امن و شانتی کا دین ہے۔ تم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو جمع ہو رہے ہو، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی۔ جب وہ لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں اور اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ لوگ تیروں سے ان کا سواگت کرتے ہیں اور تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو شہید کر دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سوائے ایک صحابی کے بچتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری کے اندر ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے دوسرا ایک قافلہ روانہ کیا بنو حوازن کی طرف میرے بھائیوں اور دوستوں۔ حضرت شجاع بن وہب الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں قریباً 25 صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پر روانہ ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہے میرے بھائیوں اور دوستوں کوئی خاص لڑائی نہیں ہوتی ہے اور وہ لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی غزوے کے اندر بنفس نفیس خود جاتے ہیں لوگوں کو اسلام